تو مسجد کے خلاف بولنا، مسجد کے خلاف کوئی کارروائی کرنا، کوئی حکم دینا، میرے خیال میں ایک مسلمان اور ایک مومن بہرحال یہ کام نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ مسجدوں کو ڈھانے کے لیے ابرہہ جیسے کالے دل کی ضرورت ہوتی ہے، جس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے لشکر کشی کی تھی، فوجیں اتاری تھی جزیرہ عرب کے اندر کہ میں خانہ کعبہ کو تہس نہس کر دوں گا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو حشر کیا وہ آخر تک، آخری انسان کے آنے تک اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور عبرت قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ ان کو بڑا غرور تھا اپنے طاقت پر، اور جزیرہ عرب جو عرب موجود تھے ان میں سے کسی نے کوئی مدافعت نہیں کی، یہ اس وقت کی بات ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد دین اسلام آخری آنے والے انسان تک کے لیے یہ دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے مخالفین کو، دین کے دشمنوں کو، ان مساجد کے دشمنوں کو، مومنوں کے اور مسلمانوں کے دشمنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون وضع نہیں کیا کہ آپ خاموش رہے اور میں آسمان سے عذاب نازل کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، جب آخری پیغمبر ہے اور اس دین کو آخری انسان تک لے جانا ہے، قیامت تک زندہ اور باقی رکھنا ہے، تو اب ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے، ہر مسلمان کا یہ ایمانی اور اسلامی فریضہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، مساجد کی حفاظت کے لیے، مدارس کی حفاظت کے لیے وہ آواز اٹھائے۔ اگر وہ ہاتھ استعمال کر سکتا ہے وہ ہاتھ استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو طاقت دی ہے اتنی طاقت استعمال کرنا ہم میں سے ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انتظار میں لگے رہنا کہ نہیں اللہ تعالیٰ خود انتقام لیں گے، اللہ تعالیٰ عذاب نازل کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم میں سے زیادہ ایمان والے، زیادہ طاقتور اور زیادہ سچے لوگوں کو جاننا چاہتا ہے اور جانچنا چاہتا ہے کہ کون زیادہ سچا ہے اور کون اپنے اسلام اور ایمان میں جھوٹا ہے۔